تے تسی مسجداں ڈھاندے ہو. اسی مسجداں بچانا بھی جانتے ہیں تے مسجداں پڑھانا بھی جانتے ہیں. اسی ایک وزیر خان بھی جمعہ پڑھنا, پھر انشاءاللہ ایک دن آنا اسی بیت المقدس میں بھی جمعہ پڑھنا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی لگڑ پلے کوئی جناب نقوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے, کوئی ٹکوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے. نا 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 نا, تسی آئے تے ٹر گئے, تسی چلے جانا. ساڈے وڈیاں دی تاریخ دیکھ لو, اج بھی بھاٹی چوک دے داتا علی حجویری پیرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی جناب چوک یتیم خانہ میں بابا جی پیرا دین واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. مسیطہ دی واری آوے تو تہانوں لبیک یاد آوے, شراب خانے کھولن تو تہانوں لبیک یاد آوے, تے جناب جدوں نال ٹرن دی واری آوے نہیں جی مذہبی جماعتوں کے ساتھ لبیک کے ساتھ ابھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں نے کہا ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہو نہ ہو, کفر کو ہرانے کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہے. تو اسلام اور قرآن میں شراب کیا ہے بھائی؟ یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے ٹوٹے ساتھ جام بھی ٹوٹے. آج 14 اگست 2025 ہے اور پاکستان کی عمر جو ہے وہ 78 سال ہو چکی ہے. لاہور کے اندر کھڑے ہو کر آج بھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جو مسلط ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی پرزور کوشش کر رکھی ہے. اور آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم اس چوک میں کھڑے ہو کر یہ یاد پھر کر رہے ہیں کہ ہم اس پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کو لائیں گے. اور افسوس کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا, اس میں نہ اسلام محفوظ ہے, نہ اسلام کے شاعر محفوظ ہیں, نہ مسجدیں محفوظ ہیں, نہ مدرسے محفوظ ہیں, نہ دین محفوظ ہے, نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے. افسوس کا مقام ہے آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم نے پاکستان کے اندر کیا کیا, اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. خوشی تو ہمیں بھی بڑی ہے کہ پاکستان آج کے دن آزاد ہوا, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کس سے آزاد ہوا؟ کس سے آزاد ہوا؟ پاکستانی کس سے آزاد ہوئے؟ کس سے آزاد ہوئے؟ آج کوئی بات کرو, کوئی دین کی بات کرو, اوپر سے لے کر نیچے تک 11,000 واٹ کا کرنٹ ہے. جب دین کی بات کرو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں, وہ جو قوم کی بیٹی بیچ کر آیا ہے وہ مردود اور لعنتی آج داتا صاحب کے مزار پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے. تجھے کیا خیال ہے کہ اس سے تیری بخشش ہو جائے گی؟ اس سے تیرا کیا خیال ہے کہ تو اس جرم سے معافی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. اوے تو داتا صاحب کی بات کرتا ہے, تو بیٹی بیچ کر کوڑے کھو مٹھے نہ تھیندے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تجھے تیری معافی نہیں ہونی. جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے سودے کیے ہوں وہ آ کر مزاروں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تم کس منہ سے داتا صاحب کے پاس آتے ہو؟ اقبال تو کہتا ہے داتا صاحب تو آئے پاسبان عزت ام الکتاب. داتا صاحب کو قرآن کریم کے محافظ بن کر آئے, اور یہ جو بنجر زمین تھی جہاں رام رام ہوتی تھی, جہاں تخم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیجنے کے لیے آیا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم مگر تم کو آتی نہیں. کس قسم کے بغیرت اور ذلیل ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ قوم کی بیٹی بیچنے کے بعد آ کر بڑے مومن بن کر ٹوپیاں ڈال کر, یہ ان کا کسی قسم کا کوئی, بلکہ بابا جی قوم تیار کر کے گئے ہوئے ہیں, یہ چپے اور دستانے بھی پہن کر آ جائیں, ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے شیطان ہے. جانتی ہے قوم داتا صاحب کے آنے کے پاس تجھے کیا مطلب ہے کہ تو عافیہ صدیقی کو بیچ کر تیری معافی ہو جائے گی؟ نہیں معافی ہوگی. تم اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے دختر ملت کے غدار ہو تمہاری معافی نہیں ہوگی. اور آگے بات, آج دن تو وہ ہے کہ ہم شکر بجا لاتے, بلکہ آج 78واں پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے. بنتا تو یہ تھا کہ آج 78 ہمارے وہ فائٹر پیارے, وہ جناب F-16 اور جناب 15 اور وہ جناب سارے شاہین اور غوری آج 78 اڑتے اور فلسطین کی مدد کے لیے جاتے. بنتا تو آج کے دن یہ تھا, لیکن ان بے ضمیر اور بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہیں
کہ ہم ان کو ایک اسپرو کی گولی اور جناب ایک پیراسیٹامول بھجوانے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. ایک بات ضرور ہے, یہ اس قوم کی وجہ سے ہوا ہے جو کہندی یہ گنجا آوے ہی آوے, شہبازہ آوے ہی آوے, عمرانہ جنہوں کو اج تک اپنے لیڈروں کا بخار نہیں اتریا. اساں تے جماعت لیڈروں واسطے نہیں رکھی ہوئی, اساں تے جماعت محمد عربی کے دین واسطے رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے ان نوجوان بچیوں نے کنویں کے اندر چھلانگے تمہاری بدماشیوں کے لیے نہیں لگائیں, تمہاری ہوٹر والی گاڑیوں کے لیے نہیں لگائیں, اور تمہارے پری گالا اور سرے محل اور جاتی عمرہ محلوں کے لیے نہیں لگائیں. انہوں نے تو چھلانگیں اس لیے لگائی تھی کہ اب ہمارا بچہ لٹا خاندان پاکستان کے اندر جا رہا ہے, اور وہ پاکستان جس کے لیے نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, اوپر سے لے کر نیچے تک. آج آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی کی زبان سے, کسی جناب وزیر کی زبان سے, کسی مشیر کی زبان سے, کسی جناب وزیر اعلیٰ کی زبان سے, کسی جناب وزیر اعظم کی زبان سے, کسی اور مشٹنڈے کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں پاکستان کا مطلب کیا. اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں شراب خانے کھول سکتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, کھول سکتے ہیں اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے تم نے پیرا فورس بنائی ہے تاکہ جو چھابڑی والا ہے اور جو جناب باہر روڈ پر آ کر جناب کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروبار اٹھا لو. کیوں جی یہ ناجائز کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں بھی بابا جی ایک سبق دے کر گئے ہیں کہ تم نے اگر پیرا فورس بنائی ہے ناجائز تجاوزات کے اٹھانے کے لیے, تو ہم بھی جانتے ہیں اسلام میں شراب حرام ہے. اگر تم نے وہ کھولے ہیں تو تمہیں بند کرنا پڑے گی. اگر تم بند نہیں کرو گے تو یہ محمد عربی کے بھی یہ غلام ہے. پھر یہ دوبارہ ٹیسٹر لگاتے ہیں. انہوں نے ایک جمعہ پڑھا تھا ہم نے وزیر خان مسجد میں, یاد ہے بھائی؟ اعلان بھی اسی چوک سے ہوا تھا. ہم نے جامع مسجد وزیر خان میں جمعہ پڑھا تھا. ہو گیا کہ مسجد وزیر خان لاوارث ہے, اس دا وارث کوئی نہیں. میں پہلے بھی دسیا پگڑیاں کسی جناب اور واسطے نہیں رکھی ہوئی, یہ ایسا پگڑیاں اللہ اور اس کے رسول کے دین واسطے رکھی ہوئی. تسی مسجداں ڈھاندے ہو, اسی مسجداں بچانا بھی جانتے ہیں تے مسجداں بنانا بھی جانتے ہیں. اس واسطے کہ اسی اورنگزیب عالمگیر کے وارث ہاں. ہاں جی, تے تسی پال ٹھاکرے کے وارث ہو. ہاں جی, جڑے مسجداں گراندے اسی اورنگزیب کے وارث ہاں. ہاں جی, اسی شیر شاہ سوری کے وارث ہاں. اے جناب مسجد وزیر خان جنہیں بڑھائی سی, اس کا نام کی سی بلا؟ وہ ویسے انہوں نام وزیر ہی سی نا. اور اسی اس دے وارث ہاں کہ انہیں بڑھائی تو اسی انہیں دی روح شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کہ اسی پاکستان بنا کے بھی مسجد کی حفاظت نہ کر سکیے. انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے بھائی. جمعہ پڑھن تو سانو کوئی نہیں روک سکتا. اسی ایک وزیر خان بھی جمعہ پڑھنا, پھر انشاءاللہ ایک دن آنا اسی بیت المقدس میں بھی جمعہ پڑھنا. کوئی بات نہیں, یہ تو مشکلات زندگی دے نالن. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آجی اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوف دے کے, بھوک دے کے, یعنی ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. کوئی بات نہیں. اے جناب اقبال نے کہا نا, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. فلسطین کی آزادی واسطے تو جناب جاواں گے نا تو ساڈے ہاتھ اے جناب F-16 دیں گے, F-16 آئے گا اور غوری آئے گا, غزنوی آئے گا, اور پی ٹی وی تو اعلان ہوئے گا کہ محمد عربی کے غلام جان واسطے جا رہے ہیں. اسی جناب جاواں گے, لیکن جڑا پاکستان ساڈے بڑے سانو دے کے گئے ان کی حفاظت کرنا بھی تو ساڈے تے ذمہ داری ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی لگڑ بلے
کوئی جناب نقوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے, کوئی تقوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے. نا 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 نا, تسی آئے تے ٹر گئے, تسی چلے جانا. ساڈے وڈیاں دی تاریخ دیکھ لو, اج بھی بھاٹی چوک دے داتا علی حجویری پیرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اج بھی جناب چوک یتیم خانہ میں بابا جی پیرا دین واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی تو اپنے بڑے کی ریت رکھنی, سانو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں, کوئی آوے تو کوئی جاوے, لیکن قوم نو یہ خیال کرنا چاہیے مسیطہ دی باری آوے تو تہانوں لبیک یاد آوے, شراب خانے کھولن تو تہانوں لبیک یاد آوے, تے جناب تو نال ٹرن دی باری آوے. نہیں جی, مذہبی جماعتوں کے ساتھ لبیک کے ساتھ ابھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں نے کہا ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہو نہ ہو, کفر کو ہرانے کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہے. ہم ان کے وارث ہیں. وہ فضل حق خیر آبادی کے وارث ہیں جس کے ایک فتوے نے پورے فرنگی راج کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور ہم صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں جس کے سر کو جناب دہلی کے چاندنی چوک میں 3 دن کے لیے لٹکایا گیا اور 3 دن تک تازہ خون کی بوندیں ٹپکتی رہی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو جناب دنیا سے چلا گیا, 3 دن ہوئے ابھی تک تازہ خون رس رہا ہے. انہوں نے کہا اس لیے ہوا کہ جب اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی گئی تو اس کے اندر رتی برابر بھی خوف موجود نہیں تھا. ہم اس کے وارث ہیں, وہ صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں, احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں, حسرت موہانی کے وارث ہیں, اور جناب ہم مولانا شوکت علی جناب محمد علی جوہر کے وارث ہیں. ہم جناب یہاں وارث ہیں جناب حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی کے وارث ہیں, مولانا شاہ احمد نورانی کے وارث ہیں, مولانا ابو الحسنات قادری کے وارث ہیں, سید خلیل احمد قادری کے وارث ہیں, سید دیدار علی شاہ کے وارث ہیں. ہم یہاں جناب فکر رضا کے وارث ہیں, فکر مجدد الفسانی کے وارث ہیں. ہم یہاں, تم کیا سمجھتے ہو تسی لوگے تے چڑیاں مارتے رہو جناب, تسی این کر لو بیان کر لو, تسی اپنا زور تسی مسیطہ ڈھان دی گل کر دیو. اگر تسی باز نہ آئے تو یاد رکھنا پھر یہ قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی, پانی ہے ارباب طرف کی کرسی. گورنر ہو, صدر ہو, یا وزیر خارجہ ہو, یا وزیر داخلہ ہو, دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اس لیے ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرو, تمہیں اللہ کے گھر ہی ملے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی, یہ تمہیں نجائز نہیں آتا, یہ جاتی عمرہ کا فیتہ مروا لو. یہ جناب جہاں اس کے جناب اکبر الہ آبادی گئے نا, وہاں پر کسی کے ہاں دعوت پر, تو انہوں نے کہا حضور یہ ہم نے نئی کوٹھی بنائی ہے, آپ کو دعوت دی ہے, یہ جناب دیکھیں اس کی شان و شوکت, یہ پرشگو عمارت, حضور اس پر کوئی کچھ کہیں تو آپ جب باہر نکلیں تو آپ نے فرمایا یار رہنے دو. انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ کہیں. آپ نے فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے, ذرا غور کرو تو اس کے گملوں سے سونے غریبا کی بو آ رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ جو تمہاری عمارتیں ہیں, یہ جو تمہارے گھر ہیں, تمہیں یہ یاد رکھنا تم لاکھ ہزار, میں پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں, وہ کہتے ہیں آج اتنے ہزار جوان مزید بھرتی کر لیے. میں نے کہا تم جتنے مرضی بھرتی کر لو, ان کے دل میں جو محبت رسول کی بھرتی بابا کر کے گیا ہے نا, وہ تم نکال نہیں سکتے. تم کرو بھرتیاں جتنی مرضی بھرتی کرو جناب, یہ سارا کچھ حق کو روکنے کے لیے, لیکن جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ پاکستان کسی کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا, یہ تمہارے فیتے, یہ تمہارا کرو بھر, یہ تمہاری وردیاں, یہ تمہاری وزارتیں, یہ تمہاری جناب مشاورتیں, اور یہ تمہاری مشیریاں, اور تمہاری جناب وزارت عظمیٰ اور وزارت داخلیہ, یہ صرف پاکستان کی برکت سے ہے. اور پاکستان کسی بدماش اور عیاش اور قماش کی وجہ سے نہیں ہے, پاکستان ان فقیروں کی وجہ سے قائم دائم ہے, ان فقیروں کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے. یہ کسی بدماش کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے, یہ پاکستان اس عوام اور اس جناب جو غریب اور جناب مسکین ہے, یہ اشرافیہ کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے, یہ محمد عربی کے ان جناب مسکین غلاموں کی وجہ سے قائم دائم ہے. جیسے بھی حالات آ جائیں, جیسے بھی واقعات آ جائیں, ظلم اور جبر کی آندیاں آ جائیں, بھوک اور افلاس آ جائے, یہ پھر بھی اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب کوئی بات آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم نے یہ وطن چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑ کر بھاگنا بھی نہیں ہے,
ہے, آگے پیچھے بھی نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ میں امانت دی ہے, اس پاکستان کو اس کی منزل تک لے کر جانا یہ ہمارا کام ہے. ہاں, جو آ کر اٹھ کر جناب انگلش کے سبق پڑھ کر وہ ہمیں سکھاتا ہو, وہ کوئی بھی کسی سیٹ پر بیٹھا ہو کہ جی ہم پاکستان, تمہاری اوقات کیا ہے, تم پاکستان کو کیا جانو, تمہیں کیا پتا ہو پاکستان کیسے بنا ہے. پاکستان کے بننے کا پوچھنا ہے تو فضل حق خیر آبادی سے پوچھو, حضرت بہانی سے پوچھو, احمد اللہ شاہ مدراسی سے پوچھو, صدر الدین آزردہ سے پوچھو, ان سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے. اور یہ چلتے چلتے جناب ان بزرگوں سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے. اگر پاکستان تم نے یہ جناب فورسیں بنانے کے لیے بنایا تھا تو قائد اعظم نے پاکستان بنا کر کیوں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہی قانون چلے گا جو محمد عربی اپنے غلاموں کو یہ دے کر گئے. پاکستان کے اندر کوئی بدماشی کا قانون نہیں چل سکتا. اور پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے کے اوپر, پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون وہ اسلام اور قرآن کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اسلام اور قرآن میں شراب کیا ہے بھائی؟ یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے ٹوٹے ساتھ جام بھی ٹوٹے. یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے گی ساتھ جام بھی ٹوٹے, اور بدلے تو ساتھ گردش ایام بھی بدلے. یہ نہ ہو پھر جناب جام بھی ٹوٹے, گردش ایام بھی ٹوٹے. اس لیے اپنی بدماشیاں بند کرو. اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جناب پورا پاکستان, یہ پوری سوسائٹیاں, یہ پورے گنڈے, یہ سارے وہ تمہیں رشوتیں دیتے ہیں, پوری سوسائٹیاں. میں آپ کو یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, میں نے ایک بڑے اس کام کرنے والے بندے سے پوچھا, میں نے کہا اوے پاکستان کی ایک ایسی سوسائٹی بتاؤ جس کے اندر 2 نمبری اور ناجائز کام نہ ہوتا ہو. ایک سوسائٹی بتانی ہے تم نے. اس نے کہا پاکستان کے اندر ایک ایسی بھی سوسائٹی موجود نہیں شاہ جی جس کے اندر 2 نمبر کام نہ ہو, جس کے اندر 2 نمبری نہ ہو, جس کی فائلیں 2 نمبر نہ بکی ہو. یہ پاکستان کے اندر ایک سوسائٹی نہیں ہے. وہ ساری اوپر سے لے کے بڑی چھوٹی ساری سوسائٹیاں تم نے وہ گرا لی ہیں جو مسجدوں پر چڑھ دوڑے ہو. ہاں, جب تک ہم زندہ ہیں تم مسجدوں کی طرف نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. اور اگر مسجدوں کی طرف جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے, اور جن پاؤں پر آؤ گے تمہارے وہ گٹے نکال لیے جائیں گے. اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, ہاں یہ مسجد اللہ کی ہے. تم پہلے ساری سوسائٹیاں گراؤ نا جتنی ناجائز بنی ہوئی ہیں. تقریباً لاہور کے اندر درجن سے زیادہ ہے جو ناجائز ہیں, بلکہ جو خود ناجائز ہیں وہ کیا گرائیں گے کسی نے. بابا جی کہتے تھے شیرو تسی نعرہ لانا تے تواڈے نعرے وچوں چنگاریاں نکلنیاں چاہیے, تواڈی اکھاں وچوں خون اترنا چاہیے کہ سانو وزیر خان مسجد تے باہر ہوئے یا اندر ہوئے نچن والے قبول نہیں ہیں. اور مسجد کی بھی حرمتی نہیں, تسی جناب اس جتنی بھی حرمت اس کی نہیں سمجھتے. تسی کی سمجھتے ہو تواڈی حرمتان نہیں جناب, اللہ دا دین, اللہ دا گھر, اس کی حرمت سب نالوں وڈی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تسی نعرہ لا کے دسنا کہ انشاءاللہ اسی مسجد وزیر خان اس تو پہلے تو ہمیں ساری کاروائی کی اجازت ہے. جمعے والے دن تو پہلے جو تسی انہوں گرفتار کرنا, جو اپنی کاروائی کرنی کر لو. جے تسی نہ کیتی تو جمعہ کتنے بجے ہوتا بھائی مسجد وزیر خان؟ 2:30 بجے. پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا 3 بجے یا 3:30 بجے. اگر تسا کاروائی نہ کی تو 3:30 بجے پھر انشاءاللہ اگلا اعلان کریں گے. تیار ہو بھائی؟ مسجد وزیر خان واسطے کہڑا تیار ہے؟ اللہ دے گھر دی حرمت واسطے, مساجد واسطے کون تیار ہے؟ مساجد دی حرمت واسطے کون تیار ہے؟ ہاں جی. پاکستان دے اندر شراب خانے ختم کران واسطے کون تیار ہے؟ پاکستان دے اندر حضور دا دین جان واسطے کون تیار ہے؟ ناموس رسالت دی حفاظت واسطے کہڑا تیار ہے؟ ختم نبوت کی حفاظت واسطے کہڑا تیار ہے؟ تاجدار
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اولیاء کا ہے فیضان. بھائی یہ اولیاء دا فیضان ہے نا. یہ پاکستان تو ویسے بھی داتا لی اجمیری تے دم قدم نہ کھڑیا جی. اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ جب تک آواز نہیں آنی میں تھوڑے کو نعرہ بند نہیں کرانا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟